اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سیٹ اپ کے بارے میں بتا دیں. یہ تو میرے خیال پہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ ایک چھت کے نیچے جو تینوں سٹیجز ہیں وہ سب یہاں پہ ہو رہی ہیں, آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑ رہا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ پروسیس کیا ہے, کس ایج پہ آپ لیتے ہیں, کیا آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور اگر ایک بندہ پیسے والا ہے اور ایک پیسے والا نہیں ہے تو ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ایک تو پہلے آپ کی بات کو تھوڑا سا میں, اگر آپ اجازت دیجیے, تھوڑا سا کریکٹ کر دوں یا تھوڑا اس میں اس کی کلیئرٹی لے آؤں. وہ یہ کہ اور بھی ادارے ہیں جہاں انڈر ون روف کینسر کا علاج ہو رہا ہے. اب دیکھیے وقت کے ساتھ یہ چیز یہ پہلا ضرور تھا, لیکن پھر اس کے بعد اور ادارے ہیں جنہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کو اور اسپین آف سروسز کو بڑھایا ہے. سو بہت اچھے ادارے اس ملک میں موجود ہیں اور بڑھ رہے ہیں, شکر ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. جو جہاں چیز صحیح ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. لیکن بہرحال کینسر اسپیسیفک اگر کینسر سینٹر کہیں جہاں انڈر ون روف سارا کچھ ہوتا ہو تو پھر بھی یہ یونیک ہے. اور اس میں ایڈیشنلی فیکٹر یہ ہے کہ ہم جو ایکسیس ٹو دوز دیٹ کی ناٹ پے, وہ بہت اہم چیز ہمارے لیے. 75% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے فری کیئر میں آتے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسری آپ نے چیز پوچھی جو میں بات میں پہلے آپ کی بات کو اصلاح کرتے کرتے وہ اس کو مس کر گیا. 3 سٹیجز ہیں اور آپ کا کیا لمیٹیشنز ہوتی ہے, کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے, کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے جو کوئی ایسی کانورسیشن نہیں ہے, گفتگو نہیں ہے جس میں بیٹھوں شوکت خاننگ کے حوالے سے 20 لوگوں کے ساتھ 50 لوگوں کے ساتھ اپنے فنڈ ریزرز پہ پبلک ڈومین میں یا جیسے آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ہے تو یہ نہ پوچھا جائے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کینسر کا اسپتال ہیں اور آپ نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ بھئی آپ ہیں اور آپ زکوٰۃ اور ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے کوئی نہ نہیں سننا چاہتا. تو اگر کبھی ہم کسی سے معذرت کریں تو وہ پھر ہمیں سوال پوچھا جاتا. دیکھیے اس کو پورے پس منظر میں دیکھیے, تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب 1,80,000 1,90,000 2 لاکھ اس رینج میں ہیں نئے کینسر کے کیسز سال میں. یہ ایسٹیمیٹ ہے, تخمینہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے تقریباً 50,000 کے قریب ہمارے واکنگ کلینکس میں آ جاتے ہیں. باقی کہاں جاتے ہیں یہ نہیں ہمیں معلوم, شاید کچھ کی تشخیص ہی نہ ہوتی ہے, کچھ دوسرے اداروں میں جاتے ہیں. لیکن ان 50,000 میں سے ہم اگر 10-12 ہزار سال کے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 30-35 ہزار لوگ جو ہیں ان کو ہم معذرت کریں گے. اب اس لوڈ کو کیسے مینیج کیا جائے, اور یہ ہم نے بہت سوچ کے دیکھ کے ایوالو کر کے اس پروسیس کو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب آپ کے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ آف منی ہے, ہر سال آپ کو ایک اماؤنٹ آف زکوٰۃ مل رہی ہے, ہر سال بڑھتی ہے لیکن اس سال کے لیے تو ایک محدود ہی ہے نا, انلمیٹڈ تو نہیں, اور ڈونیشنز بھی ہیں. اب جب اس دونوں رقوم کو آپ جوڑتے ہیں تو ایک فگر ہے آپ کے پاس. آپ نے کیسے پرائرٹائز کرنا ہے, کیسے فیصلہ کریں گے؟ ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب اتنا پریشس ریسورس موجود ہے تو آپ اس چیز کو پرائرٹی دیں, اس کینسر کو دیں جس میں علاج کا یا بہتری کا یا کیور کا سب سے زیادہ چانس ہو. دیکھیں جو ہے نا شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, لیکن ہماری تو کوشش ہوتی ہے, اور کوشش ہم اپنے اسٹیٹسٹیکل سائنسی بنیاد پہ کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ کینسر ہیں جن کو بہتری کی امید ہے. اچھا, ان کینسرز کے اندر پھر فردر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی سٹیج ہے جہاں بہترین چانس ہے کیور کا, کیونکہ اگر آپ نے وہی ریسورس خرچنی ہے, وہی پیسہ خرچنا ہے, وہ جو ریڈیشن مشین کے اوپر ٹائم ہے, یا جو کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ کا یا سرجن کا ٹائم ہے, یا کیموتھراپی کا ٹائم ہے, یا ان پیشنٹ کیپیسٹی, ساری چیزیں فائنائٹ ہیں, ان کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ اچھا, تو کینسر ہو ایسی سٹیج پہ ہو جس کا ہم بہتر علاج کر سکتے ہوں. اب پھر کئی دفعہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا کینسر ہے جتنا جو ایسی سٹیج پہ آ گیا جس کا علاج آپ کر سکتے ہیں, جس میں بہتری بھی آ سکتی ہے, لیکن اس کینسر اسپیسیفک کینسر کے لیے جو کیپیسٹی ہے وہ بھی تو محدود ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو فردر پھر کیسے کریں؟ اب لیٹس سے 10 لوگ آ گئے جن میں سے 6 ایسے ہیں جو اس سٹیج پہ ہیں جن کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیپیسٹی 4 کی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیسے کریں گے؟ تو پھر ہم فردر کچھ کرائٹیریا اپلائی کرتے ہیں, اور ان کرائٹیریا کا تعلق میڈیکل ریزن سے یا ایج یا سٹیج یا ٹیومر کی ٹائپ سے ہوتا ہے, تاکہ ہم اس میں بھی فردر تھوڑی سی فائن ٹیوننگ کر کے اس مریض کو لے لیں جس کا بہتر علاج ہو سکتا ہے. اچھا, کئی دفعہ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو سب سے اچھا مریض پک کر لیتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم آسان یا اچھا, یہ کہ اچھا کیا جی, سب مریضوں کی ضرورت ہے. جو سٹیج 4 پہ ہے ضرورت تو اس کو بھی ہے علاج کی, کم از کم پیلیٹیو کیئر یا پین کنٹرول کی تو بہرحال اس کو ضرورت ہے. تو ہم اس لیے نہیں لیتے کہ ہم آسانی کے خواہش مند ہیں, ہم تو بلکہ چیلنجنگ کیسز سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری اس لیے بھی ہیں کہ ایز اے ریفرل کینسر سینٹر ود ٹریننگ پروگرامز, ہمارے تو ٹرینیز نے ہر چیز دیکھنی سیکھنی. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا روپیہ جو ہے اس کا امپیکٹ میکسیمم ہو.
لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم اپنی کیپیسٹی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی سے منسلک ہے وہ. سو وہ جو پرائرٹی ہے اس بیسس پہ لی جاتی ہے. لیکن جب آپ کو کسی کو نہ کرتے ہیں تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, یہ اچھا نہیں لگتا, یہ بالکل تکلیف دہ عمل ہے ہمارے لیے, سب سے تکلیف. اچھا, لیکن پھر فوراً خیال آتا ہے اچھا اس کو ہم کیسے بڑھائیں. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے ٹریننگ پروگرامز بہت شروع میں ہی ان کا آغاز کر دیا. میڈیکل آنکالوجی سے اس کا سٹارٹ ہوا, پھر نیوکلیئر میڈیسن, پھر ریڈیشن, پھر میڈیکل کی بیشتر اسپیشلٹیز, بہت ساری اسپیشلٹیز, سرجری کی بہت ساری اسپیشلٹیز. کچھ تو ایسی ہیں جو یونیک تھیں, صرف ہوتی یہاں تھی. سرجیکل آنکالوجی ایک مثال ہے. کچھ اسپیشلٹیز ہم نے ایسی شروع کی جو ملک بھر میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہو رہی تھی, مثال کے طور پہ انفیکشس ڈیزیز. تو ان سب کے ٹرینیز ہم نے لیے تاکہ وہ مین پاور جس کی ضرورت ہے, لیکن سب سے پریشس آئٹم تو آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہوتی ہے, تو وہ ٹرین کی جائے. اس کو ٹرین کرنے میں وقت تو لگتا ہے, لیکن کم از کم وہ انویسٹمنٹ, اور آج سے 20 سال پہلے سے 25 سال پہلے سے یہ ایفرٹ چل رہی. پھر لگاتار پیسہ اور اکٹھا ہو تاکہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں چیزیں خریدنے کی. پھر ہم کیسے ایڈیشنل کیمپسز کھولیں. تو جب ہم نے اپنے ڈیٹا کا انالیسس کیا تو پتہ چلا کہ 25-30% لوگ تو خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے, چنانچہ پشاور کا فیصلہ کھول دیا. اسی طرح کراچی جو کہ ملک کا جنوب کا سب سے بڑا شہر ہے, ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور جنوب کا انڈسٹریل اور پاپولیشن سینٹر ہے, اور ادھر 2 پروونسز سے 3 پروونسز سے لوگ آتے ہیں, جنوبی پنجاب سے بھی وہاں جاتے ہیں, بلوچستان سے بھی جاتے ہیں, سندھ سے تو جاتے بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم کراچی کے بارے میں نہ سوچتے. تو اسی طرح کراچی کا ڈیسیجن ہوا. تو اسی ساری گفتگو میں پھر وہ کیپیسٹی انہانسمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتی. سو یہ ہے جی, اس میں پھر بھی ہمیں پریشانی رہتی ہے کہ جتنے بھی ہم سینٹرز بنا لیں, جو ملک کی نیڈ ہے, اب 250 ملین کا ملک ہے, 240 ملین کا, وہ 2 یا 3 سینٹرز سے اس کی نیڈ مکمل طور پہ نہیں ہوگا. تو پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں, آٹومیشن ہے, جو نئے طریقہ علاج آ رہے ہیں, ان کو کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ اپنی ٹائم کی, ایفرٹ کی, محنت کی ہے آن کریٹنگ یہ جو ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم ہے ہمارا. وہ پتہ نہیں آپ کو موقع ہوا ہوگا دیکھنے کا کہ وہ آپ یقین کیجئے کہ یہ میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں, بوسٹفل سا اسٹیٹمنٹ لگتا ہے, لیکن یہ درست ہے کہ اس کی جو سوفسٹیکیشن ہے, اس کی جو ڈیپتھ ہے, وہ دنیا کے بہترین الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز کا مقابلہ کرتی ہے. اور یہ ہوم گرون ہے, یہاں پاکستان کے اندر ہمارے اپنے ادارے کے اندر بنا ہوا. تو اس کے ذریعے بھی جب آپ آٹومیشن کرتے ہیں تو تھوڑی یہ کیپیبلٹی آف تھرو پٹ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہیں جی مختلف اقدام اس کیپیسٹی ایشو کے. ابھی اس میں آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا, وہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ڈونرز ہیں ان کو بھی تو جو وہ پیسے لگا رہے ہیں, تو اس میں آپ کا آڈٹ کا کیا سسٹم ہے؟ جو بندہ ڈونیٹ کر رہا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے میرا پیسہ کہاں پہ لگا ہے, صحیح جگہ لگا ہے, غلط جگہ لگا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہوتی ہیں؟ دیکھیے, جو کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا فائنینشیل ریکارڈ یا فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہے, اس کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. آپ خود سے تو اپنا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں نا, لیکن اگر آپ نے ڈونر کو یا کسی ریگولیٹر کو یا کسی سپورٹر کو آپ نے وہ ٹرانسپیرنسی دکھانی ہے, تو آپ کو اس کو آڈٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, آڈٹ سے مراد یہ ہے کوئی تھرڈ پارٹی جو ادارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ آ کے آپ کے ریکارڈز کی جانچ پڑتال کرے. آپ جو اکاؤنٹس کلیم کر رہے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, اتنے خرچے گئے ہیں, اس مد میں خرچے گئے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں. اسی کو آڈٹ بولتے ہیں. اور اس ملک کی بہترین آڈٹ فرم ہمارا آڈٹ کرتی ہے. اور یقین کیجئے, میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ دی انک از ناٹ ڈرائی آن اٹ, جب ابھی سائن ہوا ہوتا ہے تو ہم اگلے لمحے جو ہے اس کو اسکین کر کے اور ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. تو گزشتہ جب سے ہسپتال کھلا ہے 1994 سے لے کے آج تک, ہر سال کے جو سالانہ آڈٹ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اور ہم بالکل پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم بہت ٹرانسپیرنٹ آرگنائزیشن. وہ پبلک ہے, اس کو وہ ویب سائٹ پہ PDF ڈاکیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے.